بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء فی حقوق اللہ تعالی شرع فی بیان انواعه فی حقوق العباد۔ پھر جب مصنف حقوق الہی میں قضاء کی انواع کے بیان سے فارغ ہو گئے تو حقوق العباد میں اس کے بعد اس کی نوعوں کے بیان کو شروع کیا، یعنی حقوق العباد میں قضاء کی کتنی نوعیں ہیں۔ جیسے ادا میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ اقسام جس طریقے سے حقوق الہی میں جاری ہیں ایسے ہی حقوق العباد میں بھی جاری ہیں، اور ان کی مثالیں دی تھیں۔ یہاں بھی قضاء کی انواع اور اس کی مثالیں جو حقوق الہی سے متعلق ہیں اس کو بیان کر چکے۔ اس کے بعد انواع قضاء جو حقوق العباد سے متعلق ہیں اس میں بھی جاری ہیں، اس کی مثالیں یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، وَمِنْهَا ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقیمت، یہ مثل کے ذریعے سے مغصوب کا تاوان دینا یا قیمت کے ذریعے سے مغصوب کا تاوان دینا، یہ قضاء بمثل معقول ہے۔ قضاء کی تین قسمیں پڑھے ہیں: قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غیر معقول، قضاء فی معنی الادا۔ حقوق العباد میں قضاء بمثل معقول کی مثال شے مغصوب کی مثل کے ذریعے سے تاوان دینا ہے، یا مغصوب کی قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا۔ البتہ شے مغصوب کی مثل کے ذریعے سے تاوان دینا یہ مقدم ہے، یہ کامل ہے، لہذا پہلے وہی رکھا جائے گا۔ یعنی حقوق العباد میں قضاء بمثل معقول جو ہے یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک کامل اور ایک قاصر۔ حقوق اللہ میں قضاء بمثل معقول میں کامل اور قاصر نہیں، لیکن اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی میں سے مغصوب کا تاوان دینا ہے مثل کے ذریعے، اور یہ مقدم ہے، یا قیمت کے ذریعے سے، من انواع القضاء، یعنی قضاء کی انواع میں سے ضمان الشیء المغصوب بالمثل، غصب کی ہوئی چیز کا مثل کے ذریعے تاوان دینا ہے۔ گیہوں غصب کر لیا وہ مثلی ہے، چاول غصب کر لیا وہ مثلی ہے۔ کیلی اور وزنی چیزیں جو ہیں شرع میں ان کو مثلی کہا جاتا ہے۔ تو غصب کی ہوئی چیز کا تاوان دینا مثل کے ذریعے سے، فیما اذا غصب مثلیا، اس صورت میں
جبکہ مثلی چیز کو غصب کیا ہو. گیہوں غصب کیا ہے تو گیہوں دے دے، چاول غصب کیا ہے چاول دے دے، دھان غصب کیا ہے دھان دے دے. یہ سب مثلی چیزیں ہے نا. وَاسْتَهْلَكَهُ. اچھا، فیما اذا غصب مثلیا، اس صورت میں جبکہ مثلی چیز کو غصب کیا، وَاسْتَهْلَكَهُ، اور اسے ہلاک کر دیا. وَوَجَدَ الْمِثْلُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اس کا مثل پایا جا رہا ہے، یعنی بازار میں مثل دستیاب ہے. گیہوں غصب کیا تھا، اسے ہلاک کر دیا. اگر گیہوں کا مثل بازار میں دستیاب ہے تو گیہوں ہی دینا ہوگا، قیمت نہیں. اس لیے، اور اگر گیہوں بازار میں دستیاب نہیں، لوگوں کے گھروں میں ہے، بازار میں دستیاب نہیں ہے تو قیمت دیں گے، ہے نا. گھر میں کس کے کیا ہے اس سے بحث نہیں، بازار میں دستیاب ہے کہ نہیں دستیاب ہے بحث اس سے. تو اگر مثلی چیز غصب کیا، مثلا گیہوں، اسے ہلاک کر دیا، اور مثل بازار میں لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو اس شے مغصوب کا تاوان مثل کے ذریعے سے دینا لازم ہوگا. او بالقیمت، یا قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا ہوگا. فیما لم یکن لہ مثل، جب ایسی چیز غصب کر لے جس کے لیے مثل ہی نہ ہو، وہ مثل ہی نہ ہو بلکہ قیمی ہو. جیسے بکری غصب کر لیا، اونٹ غصب کر لیا، تو وہ مثلی نہیں ہے. بکری غصب کر لیا، وہ تھی 40-50 کلو کی، اور تاوان میں بکری کہہ رہا ہے دیں گے 10 کلو کی ہے، 5 کلو کی. تو مثلی وہ نہیں ہے بلکہ قیمی ہے، قیمت کے ذریعے سے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے. اس لیے اگر غیر مثلی چیز، قیمی چیز کسی نے غصب کی، اسے ہلاک کر دیا، تو قیمت کے ذریعے سے تاوان دے گا. اور بالقیمت، یا قیمت کے ذریعے سے شے مغصوب کا تاوان دینا ہے. فیما لم یکن لہ مثل، اس صورت میں جبکہ اس شے مغصوب کے لیے مثل ہی نہ ہو، یعنی وہ قیمی ہو. او کانا لہ مثل، یا غصب تو مثلی چیز کیا ہے گیہوں، ولیکن انصرم عن ایدی الناس، لیکن وہ مثلی چیز لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی، یعنی بازار میں دستیاب نہیں. تو اگرچہ وہ مثلی ہے لیکن جب بازار میں دستیاب ہی نہیں ہے تو اب اسے بھی قیمت کی جانب پھیر دیا جائے گا، قیمت کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا. او کان لہ مثل، یا شے مغصوب کی مثل تو ہے، ولیکن انصرم عن ایدی الناس، لیکن وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گیا ہے، تو قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا ہوگا. تو یہ بیان ہوا کہ مثل کے ذریعے سے تاوان دیتا ہے کبھی، اور کبھی قیمت کے ذریعے سے تاوان دیتا ہے. مثل کے ذریعے سے تاوان دینا یہ مقدم ہے، قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا یہ بعد میں ہے نا. ابھی تک اتنی بات ہوئی. یہ کہتے ہیں فہذا نظیر القضاء بمثل معقول، یہ قضا بمثل معقول کی مثال ہے. لأن المثل والقیمت، اس لیے کہ شے مغصوب کی مثل دینا یا شے مغصوب کی قیمت دینا. مغصوب غصب میں کیا ہوتا ہے کہ غاصب شے مغصوب کی مثل دے گا اگر مثل ہے تو، اور اگر مثلی تو ہے لیکن مثل دستیاب نہیں، یا مثلی ہے ہی نہیں بلکہ قیمی ہے، تو کیا دے گا؟ قیمت دے گا. یہ کہتے ہیں لأن المثل، اس لیے کہ مثلی چیز میں مثل اور قیمی چیز میں قیمت، یا مثلی میں بھی قیمت جبکہ وہ دستیاب نہ ہو. کلاہما مثل معقول، دونوں مثل معقول ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مثل معقول ہیں. آپ کہیں گے کہ جب مثلی چیز دے تب تو مثل معقول سمجھ میں آ رہا ہے، گیہوں غصب کیا گیہوں دے رہا ہے، لیکن قیمت دے رہا ہے تو وہ بھی مثلی ہے، وہ بھی
مثل معقول ہے یہ کیسے، اسی کو یہ بیان کریں گے۔ اس لیے کہ مثل اور قیمت دونوں مثل معقول ہیں۔ اما الاول فظاہر، مثل ہی دینے میں مثل معقول ہونا یہ تو بالکل ظاہر ہے نا، کہ وہ اس کا مثل ہے، گیہوں غصب کیا تھا گیہوں دے رہا ہے تو مثل معقول ہے، اسی کی طرح ہے۔ اذ ہوا مثل صورتن و مانن، کیونکہ وہ صورتن بھی اسی کی طرح سے ہے اور مانن بھی اسی کی طرح ہے۔ مانن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمت کے اعتبار سے، صورت بھی وہی ہے، گیہوں ہے، اور مانن یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اسی کی قیمت کا ہے۔ تو مثلی چیزوں میں مثل دینا یہ قضا بمثل معقول ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ معمد ثانی، مثلی میں مثل کے نہ ہونے کی صورت میں قیمت دینا یا قیمی میں قیمت دینا، دونوں صورتیں ہیں نا قیمت دینے کی۔ مثلی ہے لیکن مثل دستیاب نہیں، تو تاوان کس چیز کے ذریعے دے گا؟ قیمت کے ذریعے سے۔ قیمی ہے تو تاوان کس چیز کے ذریعے دے گا؟ قیمت کے ذریعے سے۔ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسری صورت یعنی قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا، فَهُوَ أَيْضًا مِثْلٌ، تو یہ بھی مثل ہے، اگرچہ مثل سوری نہیں بلکہ مثل مانوی ہے۔ قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا، تو قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا یہ بھی اسی کی مثل ہے، کیونکہ شے کی قیمت اس کی مالیت کی مقدار سے ہوتی ہے۔ اس کی مالیت کی کتنی مقدار ہے، کتنی مالیت کا وہ ہے، یہ مثل مانوی کا معنی ہوتا ہے۔ کوئی چیز کسی چیز کے مثل مانن ہے یعنی مالیت میں اسی کے مقدار کی ہے، تو قیمی ہونے کی صورت میں اس کا قیمت دینا صورتاً اگرچہ وہ اس کے مثل نہیں ہے لیکن مانن یعنی اسی کی مالیت کا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی اس کا مثل ہوا۔ اور مثلی ہونے کی صورت میں بھی یہی تفصیل ہوگی۔ وہاں اچھا فَهُوَ أَيْضًا مِثْلٌ مانن، تو یہ بھی مانن مثل ہے یعنی اسی کی مالیت کا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن صُورَةً، اگرچہ صورتاً مثل نہیں ہے لیکن مانن مثل ہے۔ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ كَامِلٌ، لیکن پہلا جو ہے یعنی مثلی ہو، مثل ہی کے ذریعے سے تاوان دے، یہ کامل ہے، قضائے کامل ہے نا، ادائے کامل نہیں۔ مثل وہی چیز دے گا ہے نا، تب تو کچھ ہو سکتا تھا اس میں ادا کا معنی، لیکن وہ چیز نہیں، غصب کیا ہے کوئی اور گیہوں، دے رہا ہے کوئی اور ہے نا، غصب کیا ہے کوئی اور بکری، دے رہا ہے اس کی قیمت ہے نا، تو یہ قضا ہے۔ لیکن قضا میں بھی اگر مثل سوری اور مثل مانوی دونوں ہے تو وہ قضائے کامل ہے۔ مثل کو غصب کیا، مثلی دستیاب ہے، مثل ہی دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قضائے کامل۔ اور اگر مثلی دستیاب نہیں، مثل کو غصب کیا تھا قیمت دے رہا ہے، یا قیمی کو غصب کیا اور قیمت دے رہا ہے، تو یہ قضائے قاصر ہے۔ ولیکن الاول کامل، لیکن پہلا کامل ہے اور دوسرا قاصر ہے۔ ولہذا قال، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے وہ هو السابق، یعنی مثلی کے ذریعے تاوان دینا، مثل کے ذریعے تاوان دینا یہ کامل ہے، اس لیے وہ مقدم رہے گا۔ اگر وہ دستیاب ہے تو تاوان میں اسی کو دیں گے، قیمت کی جانب نہیں پھیرا جائے گا۔ المثل السوری سابق علی المثل المانوی، یعنی مثل سوری یہ مثل مانوی پر مقدم ہے۔ فما دام وجد المثل السوری، تو جب تک مثل سوری پایا جائے، لم ينتقل الی المثل المانوی، تو مثل مانوی کی جانب انتقال نہیں ہوگا۔ یعنی گیہوں غصب کیا ہے، گیہوں بازار میں دستیاب ہے، وہ چاہے کہ قیمت دے دے نہیں ہے نا، مثل سوری ہی کے ذریعے سے تاوان دینا ہوگا۔ ہاں اگر دستیاب نہیں ہے تو اب قیمت کی جانب پھیرا جائے گا۔ ففیہ تنبیہ، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے
الا ان القضاء بمثل المعقول نوعان، کہ قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، لیکن کہاں؟ حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں قضا بمثل معقول کی دو قسمیں نہیں ہیں، وہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ حقوق العباد میں قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ دونوں کی مثالیں ہو گئی ہیں کہ مثلی کے ذریعے سے مثل کا تاوان دینا یہ قضاء کامل ہے، اور قیمت کے ذریعے سے تاوان دینا یہ کیا ہے؟ قاصر ہے۔ لا یقال، یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے مثل ھذا متحقق فی حقوق اللہ ایضا، اس طرح کی بات تو حقوق الہی میں بھی پائی جاتی ہے، وہاں بھی کہا جائے کہ قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، قضاء کامل اور قضاء قاصر۔ مثلا نماز چھوٹ گئی تو نماز کی قضا کرنا جماعت کے ساتھ یہ قضاء کامل ہو، اور نماز کی قضا کرنا انفرادی طور پر یہ قضاء قاصر ہو۔ تو جیسے حقوق العباد میں آپ نے دکھایا کہ دو صورتیں اس کی بنتی ہیں، کامل اور قاصر، ایسے ہی حقوق اللہ میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں کہا؟ ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ دو صورتیں ہیں اس کی، ہے نا، کامل اور قاصر، وہاں نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں قضا میں کامل اور قاصر نہیں ہے، کامل اور اکمل ہے۔ اکیلے قضا نماز پڑھنا یہ بھی کامل ہے، ہاں جماعت سے پڑھنا یہ اکمل ہے، کیونکہ حضرت جبریل کے بارے میں جو حدیث جبریل آپ پڑھیں گے، اور اگر کہیں پڑھ چکے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے ابھی نہیں پڑھیں گے۔ حضرت جبریل نے جب آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی تھی اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا، تو صرف ادا کا، قضا کا طریقہ نہیں ہے کہ قضا کیسے کریں گے، قضا کیا ہے، وہ صورت نہیں، ادا کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے ادا میں جماعت یہ کامل ہے، اور انفراد یہ کیا ہے؟ قاصر ہے۔ جماعت کے ساتھ حضرت جبریل امین نے دکھایا تھا، اس لیے وہ کامل، اور تنہا یہ کیا ہے؟ قاصر۔ اور قضا میں جماعت کے ساتھ دکھایا اور جماعت کے ساتھ تو اسے کامل کہا جائے، اور بغیر جماعت کے ہو تو اسے قاصر کہا جائے، ایسا دکھایا نہیں۔ اس لیے ادا میں چونکہ جماعت کے ساتھ حضرت جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ دکھایا، تو اس میں جماعت یہ کامل، انفراد یہ قاصر۔ قضا میں ایسا نہیں ہے، اس لیے اس میں کامل اور قاصر نہیں ہے، ہر ایک کامل ہے، تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکمل ہے۔ اس لیے وہاں انہوں نے کامل اور قاصر میں قضائے کامل اور قضائے قاصر کی طرف اس کی تقسیم نہیں کی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لا یقال، یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے ھذا متحقق فی حقوق اللہ ایضا، کہ یہ تو حقوق الہی میں بھی متحقق ہے، فإن قضاء الصلاۃ بالجماعۃ، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز کی قضا کرنا کامل ہے، وقضاءها منفردا قاصر، اور نماز کی قضا کرنا تنہا یہ قضاء قاصر ہے۔ فلما لم يتعرض له، اس لیے قضا بمثل معقول میں حقوق الہی میں کامل اور قاصر سے تعارض کیوں نہیں کیا؟ وہاں بھی کہنا چاہیے، لأننا نقول، اس لیے کہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے، عندهم قضاء الصلاة منفردا کامل وبالجماعۃ اکمل، فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک تنہا نماز کی قضا کرنا کامل ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، قضا کرنا یہ کیا ہے؟ اکمل ہے، اس میں قاصر نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے وہاں پر قضا بمثل معقول میں اس کی دو قسمیں کامل اور قاصر نہیں کی ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر نہیں قیاس کیا جا سکتا، کیونکہ ادا میں عین واجب کو سپرد کیا جاتا ہے، ادا میں عین واجب کو سپرد کیا جاتا ہے، اور قضا میں مثل واجب کو، ہے نا، جو بندے کا اپنا حق ہوتا ہے اسے سپرد کرتا ہے۔ اس لیے اس میں قضا میں
ادا کے تمام احکام اور اس کی تمام صورتیں جاری ہوں، جیسے ادا میں کامل اور قاصر ہے ایسے قضا میں کامل اور قاصر ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے۔ اس لیے ادا میں اگرچہ کامل اور قاصر ہے لیکن قضا میں کامل اور قاصر کو لانا ادا پر قیاس کرتے ہوئے یہ درست نہیں ہوگا۔ دو صورتیں یہاں انہوں نے دو جواب دیے کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز کی تنہا قضا کرنا یہ بھی کامل ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اکمل ہے، اس میں قاصر ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں پر اس سے تعارض نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ کہ قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وزمان النفس والاطراف بالمال، قدوری میں جنایات کی پوری بحث پڑھ چکے ہیں، ہے نا، دیت کی پوری بحث پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں پڑھے ہیں کہ کوئی کسی کو جان سے مار دے، شبہ عمد ہو، کیا دینا ہوتا ہے؟ دیت مغلظہ ہے نا۔ شبہ عمد میں کسی کو جان سے مار دیا اور غیر دھاردار چیز سے، دھاردار کے قائم مقام بھی نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہے اور دیت مغلظہ ہے۔ مال 1100 اونٹ دیں گے، 1000 دینار دیں گے یا 10,000 درہم دیں گے، یہی تو دیت کی مقدار ہے۔ دیت مغلظہ میں اونٹ ہوتا ہے اور اونٹ میں بھی تھوڑی سی تخصیص ہوتی ہے کہ کس طرح کا اونٹ دینا ہے۔ تو شبہ عمد میں دیت جان سے مار دیا اور 100 اونٹ دے دیا کافی ہو جائے، آنکھ پھوڑ دیا عرش دے دے، عین سے نہیں، اس میں پڑھے ہوں گے نا عرش، ہے نا، کہ نفس کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے اسے دیت کہتے ہیں، اعضاء کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور دونوں میں ترادف بھی ہے، کبھی کبھی فقہاء ایک کو دوسرے کی جگہ میں استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہاں دیت عرش کے معنی میں ہے اور کہاں عرش دیت کے معنی میں ہے۔ بہرحال یہ پوری بحث آپ پڑھ چکے ہیں کہ نفس کا زمان مال کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ مار دیا ہے جان سے، مال دے کر کے چھٹکارا، کاٹ دیا ہاتھ، مال دے کر کے چھٹکارا، یہ قضا بے مثل غیر معقول ہے، قضا بے مثل غیر معقول ہے۔ زمان النفس والاطراف بالمال، جان اور اعضاء کا زمان مال کے ذریعے سے، یہ قضا بے مثل غیر معقول کی مثال ہے۔ فإن زمان النفس المقتولہ مقتولۃ خطأ بکل الدیہ، کیونکہ غلطی سے مقتول جان کا تاوان، جس جان کو غلطی سے قتل کیا گیا ہو، ہے نا، اس کا تاوان بکل الدیہ، پوری دیت کے ذریعے سے۔ پوری دیت کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں ابھی۔ والاطراف المقطوعۃ خطأ، اور غلطی سے کاٹے گئے اعضاء کا تاوان بکل الدیہ، پوری دیت کے ذریعے سے۔ او بازہا، یا باز دیت کے ذریعے سے ایک انگلی کاٹا ہے تو پوری تاوان، پوری دیت دے گا، پورا عرش ہوگا نہیں، تو پوری دیت یا باز دیت کے ذریعے سے غیر مدرکم بالعقل، نہ تو نفس کا تاوان مال کے ذریعے سے اور نہ ہی اعضاء کا تاوان مال کے ذریعے سے، کوئی بھی مثل معقول نہیں ہے۔ غیر مدرکم بالعقل، اس کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مال جان کے مماثل ہو جائے یا مال عضو کے مماثل ہو جائے، نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا، اس لیے قیمت کے ذریعے سے اس کو اس کا مثل مانوی ماننا بھی درست نہیں ہے۔ غیر مدرکم بالعقل، اس کا عقل سے ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المبتذل و بین المال المملوک المتبذل، کیونکہ انسان جو مالک ہے اور اپنے خرچ میں لانے والا ہے، اس کے درمیان اور مال
جو مملوک ہے اور خرچ کیا جاتا ہے اس کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. انسان مالک ہوتا ہے، وہ چیزوں کو خرچ کرتا ہے، اپنے خرچ میں لاتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، اپنے کام میں لاتا ہے. مال یہ مملوک ہوتا ہے، اسے خرچ کیا جاتا ہے. دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. جب دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے تاوان کا جو شرع نے حکم دیا یہ قضا ہوگی، قضا بمثل غیر معقول. وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى، اور اللہ نے دیت کو یا عرش کو مشروع کیا لِأَلَّا تَحْضَرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَ مَجَّانًا، تاکہ معظم اور محترم جان مفت میں برباد نہ ہو جائے. کوئی کسی کو قتل کر دے کچھ نہیں فکر ہے نا. اس لیے اللہ تعالی نے اگر کوئی کسی کو شبہ عمد کے طور پہ غلط قتل کر دے یا قتل خطا ہو یا جاری مجرا خطا ہو تو سب میں کیا ہے؟ دیت ہے نا. فرق صرف اتنا ہے کہ شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہے، قتل خطا اور قتل جاری مجرا خطا اس میں دیت مغلظہ نہیں ہے، صرف دیت ہے. یعنی جو دیت کی تینوں انواع ہیں 100 اونٹ 1000 دینار 10,000 درہم، ان میں سے کوئی ایک بھی دے دیں، وہ بھی عاقلہ پر ہے. عاقلہ کا بیان بھی قدری میں پڑھے ہیں، ایک ایک یاد آتا جائے گا، ہم اس کی پوری تفصیل نہیں بتائیں گے. وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَلَّا تَحْضَرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا إِذِ الْقِصَاصُ إِنَّمَا شُرِعَ إِذَا كَانَ عَمْدًا لِتَحْصِيلِ الْمُسَاوَاةِ. قصاص کی صورت میں قتل کی 5 قسمیں آپ پڑھے ہیں ہے نا. قصاص 5 میں سے کس میں؟ پہلی قسم میں ہے جبکہ قتل عمد ہو، جان بوجھ کر دھاردار چیز یا دھاردار کے قائم مقام چیز کے ذریعے سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس میں گناہ اور قصاص ہے، کفارہ نہیں ہے نا. کفارہ نہیں ہے، قصاص ہے. ہاں اگر اولیاء مقتول معاف کر دے تو الگ بات ہے. اور شبہ عمد میں کفارہ بھی ہے نا. غلام آزاد کرنا یا مسلسل 2 ماہ کا روزہ رکھنا گناہ بھی ہے. اور دیت مغلظہ ہے، قصاص نہیں ہے نا. باقی احکام کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اذ القصاص ہو، کیونکہ قصاص انما شرع اس صورت میں مشروع ہے جبکہ قتل عمد ہو لتحصیل المساوات، برابری کو پانے کے لیے. وَأَدَاءُ الْقِیمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَیْرِ عَیْنِهِ، اور قیمت دینا اس صورت میں جبکہ غیر متعین غلام پر نکاح کیا کسی عورت سے کہہ رہا میں مہر میں غلام دوں گا. پہلے جو پڑھے ہیں فلاں کا فلاں غلام متعین ہے، یہاں کیا ہے؟ مہر میں غلام دوں گا. اب کون سا غلام دے گا؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں. اس لیے حکم یہ ہوا کہ غلام دے سکتا ہے اور نہ اعلیٰ نہ اوسط بلکہ متوسط غلام دے دے. تو متوسط غلام اگر دے رہا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن متوسط غلام دینے کے بجائے وہ متوسط غلام کی قیمت دے رہا ہے تو بھی عورت کو مجبور کیا جائے گا قیمت لینے پر. یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نہیں غلام ہی دے، قیمت لینے پر بھی مجبور کیا جائے گا. اور یہ قیمت دینا قضا فی معنی الادا ہے، کیونکہ متوسط کا تعین کیسے ہوگا؟ قیمت کے ذریعے سے نا. بہت زیادہ قیمت ہے تو اعلیٰ، بہت کم ہے تو اوسط، درمیانی ہے تو وہی متوسط ہے. تو قیمت اوسط کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ قیمت کے ذریعے سے. اس لیے اگر متوسط غلام دے رہا ہے تو عورت اسے لینے پر بھی مجبور کی جائے گی، اور متوسط کا تحقق، متوسط کا علم قیمت ہی کے ذریعے سے
تقویم کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے متوسط کی قیمت بھی اگر دے گا تو عورت اس کے لینے پر مجبور کی جائے گی، اور یہ قضا فی معنی الادا ہے، اس میں ادا کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تفصیل نیچے آ رہی۔ ھذا نظیر للقضاء الذی، یہ اس قضا کی مثال ہے جو ادا کے معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا ہے اوپر، اداء القیمت، قیمت دینا اس صورت میں جبکہ غیر متعین غلام پر نکاح کیا ہو، ادا کا لفظ استعمال کیا، ولہذا عبر عنہ بلفظ الادا، اسی وجہ سے انہوں نے متن میں ادا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اے یعنی اذا تزوج الرجل امرأة، کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے غیر متعین غلام پر کو مہر بنا کر کے، فحینئذ، اس صورت میں، ان اشترى عبدا وسطا، اگر درمیانی غلام خریدا، وسلمہ الیہا، اور اسے عورت کو دیا، تو کوئی پوشیدگی نہیں کی، یہ ادا ہے نا، متوسط غلام خرید لیا اور وہ اسی کو دے رہا ہے تو یہ کیا ہے، ادا ہے متوسط غلام۔ وَإِنْ أَدَّى إِلَيْهَا قِيمَةَ عَبْدِ وَسْطٍ، اور اگر متوسط غلام کی قیمت عورت کو دے، فَهَذَا قَضَاءٌ، تو یہ کیا ہے، اگر متوسط غلام ہی دے دے تو ادا، اور متوسط غلام کی قیمت دے تو یہ قضا ہے۔ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ، لیکن یہ ادا کے معنی میں ہے، اس میں ادا کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ متوسط کا علم قیمت ہی کے ذریعے سے ہوا ہے نا، تو جب متوسط کا پتہ قیمت کے ذریعے سے ہوا ہے تو قیمت کو دینا یہ گویا ادا ہی کرنا ہے۔ فہذا قضاء، تو قیمت دینا یہ قضا ہے لیکن ادا کے معنی میں ہے۔ لأن العبد معلوم الذات، کیونکہ غلام کی ذات تو معلوم ہے لیکن صفت مجہول ہے، کون سا غلام دینا ہے۔ فلا بد فی قطع المنازعات بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متوسط غلام دے، اور متوسط متحقق نہیں ہوگا مگر قیمت لگانے سے۔ لیکون قلیل القیمت ادنا، تاکہ کم قیمت والا ادنا ہو، زیادہ قیمت والا اعلیٰ ہو، اور اوسط قیمت والا بین ہو۔ تو ادنا، اعلیٰ، اوسط، اس کا مرجع تقویم ہے، قیمت ہی کے ذریعے سے اس کا علم ہوگا۔ فلہذا کانت القیمت، اسی وجہ سے قیمت ادا کے معنی میں ہے، اور جب قیمت ادا کے معنی میں ہے تو اگر شوہر متوسط غلام کی قیمت دے رہا ہے تو عورت اسے لینے پر بھی مجبور کی جائے گی۔ باقی تفصیل کل انشاءاللہ آئے گی۔